السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے متعلق بیانات ہمارے چل رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ کے اندر رمضان المبارک کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دو باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں دو باتوں کا خصوصی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں نفلی عبادتوں کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کر لیں۔ عام دنوں میں نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دوسری نوافل، صلاۃ التسبیح وغیرہ، تو رمضان المبارک میں کم سے کم تہجد تو آدمی کی نہ چھوٹے۔ جیسے تہجد کی نماز ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو کسی اور نفلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی اور کسی دوسرے نفلی عمل سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ ہم لوگ اس عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز تو چھوڑیے، آج کل کا تو کلچر یہ بن گیا ہمارا کہ ساری رات، جو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی تھی وہ رات غفلت میں گزارتے ہیں، پھر دن میں سوتے ہیں۔ تہجد میں اٹھنا تو دور کی بات ہے، عام دنوں میں فجر کے بھی لالا، فجر بھی چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ ہماری غفلت دور ہو۔ تہجد اللہ رب العالمین نے بہت اونچی چیز بنائی ہے، بہت اونچی عبادت بنائی ہے۔ اللہ رب، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العالمین تہجد کے وقت میں، رات کے آخر حصے میں، آخر پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین تہجد کے وقت میں اعلان کرتے ہیں، یعنی بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، توبہ کرنے والا ہو تو توبہ قبول کروں، رزق مانگنے والا ہو تو رزق عطا کروں، اولاد مانگنے والا ہو اولاد عطا کروں، کوئی بیمار ہے جو صحت چاہتا ہے اس کو شفا عطا کروں۔ تو یہ سب چیزیں تہجد کے وقت اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں، یعنی خصوصی رحمت اللہ رب العالمین کی تہجد کے وقت میں ہوتی ہے۔ تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے رمضان المبارک میں۔ تو کم سے کم ویسے ہی سحری میں اٹھتے ہیں ہم لوگ اور اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتی، تو کم از کم رمضان المبارک میں تو ہم اہتمام کریں۔ عام دنوں میں آخر رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں پیٹ کے خاطر ہی صحیح مگر اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ جب اٹھنا ہی ہے تو ذرا کچھ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 8 رکعات تہجد پڑھ لیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے وقت بھی بہت بڑا قیمتی ہے، وہ وقت بھی بہت بڑا قیمتی ہے۔ دعا کر لے اللہ کے سامنے، اس میں رمضان کے بعد بھی یہ معمول جاری رہے، اس لیے ایسی عادت بنائی۔ رمضان المبارک میں اگر اہتمام سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان کے بعد بھی اس عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ نوافل کا اہتمام خوب کثرت سے، اسی طرح اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 12-15 منٹ بعد 2 یا 4 رکعات پڑھنا مسنون ہے، اور اگر عام دنوں میں اس کی توفیق نہیں ہوتی تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں۔ مغرب کے بعد 6 سے 20 رکعات تک ثابت ہے، جس کو اوابین کہا جاتا ہے، اس کا رمضان میں اہتمام کر لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک، دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں، خاص معمول، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص نسبت حاصل ہے۔ شروع میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی عظمت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اس کی خصوصیت یہ ہے ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
قرآن کریم نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے، اس لیے اس مہینے کی قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا آدمی اہتمام کرے، جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کرے۔ تو یہ چیزیں میں نے بتائی، جن لوگوں کو تلاوت کا صحیح طریقہ نہیں آتا وہ اس عرصے میں کسی صحیح تلاوت کرنے والے سے تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ لے۔ قرآن کریم جن کو کمزور آتا ہو یا نہیں آتا ہو وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ کثرت ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ ہے یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں۔ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے، دعا کا خاص اہتمام۔ چوتھی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کے قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھولے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ دنیاوی ضرورت کے لیے بھی اگر اس نے سوال کیا ہے اللہ سے تو اس میں وہ بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ کوئی اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کی، کوئی اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تب بھی یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جاتی ہے۔ بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے، اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور وہیں پر مغرب تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، پھر جو کچھ تلاوت و ذکر کی توفیق ہو وہ کرے، وہ پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنے میں گزارے یہاں تک کہ افطار ہو جائے، اس کے بڑے انوار و برکات ہیں۔ رمضان المبارک میں آدمی عصر میں جائے اور مغرب تک وہیں رہے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ یہ بزرگوں کا معمولات رہے ہیں اور اس میں بہت انوار، نور اور برکتیں ہیں اس کے اندر۔ کوشش کی جائے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق